جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول BRB بہتی رہے گی، جس میں پاک بھارت جنگ کے واللاحظ واقعات شامل ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ آف ناول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ وہ جس کمانڈو ایکشن کا مشورہ دے رہا تھا وہ کوئی نیا مشورہ نہیں تھا، اور یہ کوئی عجیب مشورہ بھی نہیں تھا۔ دوسرے محاذوں پر دشمن کی پوزیشنوں کے عقب میں کمانڈو کارروائیاں کی جا رہی تھی، ٹینک شکار پارٹیاں بھی جاتی تھیں۔ جب دشمن کی نفری زیادہ ہو اور اس کے حملوں میں شدت آ گئی ہو تو رات کو 8-10 یا اس سے کم یا زیادہ جوانوں کی پارٹی دشمن کے اگلے مورچوں کے پیچھے چلی جاتی ہے اور تباہی پھیلا کر آ جاتی ہے، لیکن پوری پارٹی کبھی واپس نہیں آتی۔ 8-10 میں سے 4-5 جوانوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ ٹینک شکار پارٹیاں تو اس سے بھی زیادہ شجاعت کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ ٹینک دن کو آگے لڑتے ہیں، سورج غروب ہونے کے بعد یہ لڑنے کے قابل نہیں رہتے، اندھے ہو جاتے ہیں، انہیں اگلے مورچوں سے دور پیچھے لے جاتے ہیں۔ رات کو ان تک پہنچنا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی آتش فشاں پہاڑ کے دہانے میں کود گیا ہو۔ ٹینک شکار پارٹیاں ان تک پہنچتی ہیں اور انہیں راکٹ لانچروں سے تباہ کرتی ہیں، مگر ان پارٹیوں کو جانوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہاں اقبال، کمانڈنگ افیسر نے بڑی سنجیدگی سے کہا، یہ ایسی جنگ ہے جو پاک آرمی کمانڈو پارٹیوں اور ٹینک پارٹیوں اور فائٹنگ پٹرولوں کے سہارے لڑ رہی ہے۔ دشمن کو دبائے رکھنے کے لیے پاک آرمی اپنے جوانوں کو ان کارروائیوں میں قربان کر رہی ہے۔ میں ابھی فائٹنگ پٹرولوں پر اکتفا کر رہا ہوں، شاید ہمیں کمانڈو آپریشن کی بھی ضرورت پڑ جائے۔ سر آپ یہ نہ کہیں شاید ضرورت پڑ جائے، اقبال نے یہ کہہ کر سب کو چونکا دیا۔ میں آپ کے تجربے اور آپ کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کر رہا، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ میں کمانڈو ایکشن کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں اور میں یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ پہلی کمانڈو پارٹی کے ساتھ میں خود جاؤں گا۔ میں تمہارے جذبے کی تعریف کرتا ہوں اقبال، کمانڈنگ افیسر نے کہا۔ مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم کمانڈو ایکشن کی ضرورت کیوں محسوس کر رہے ہو۔ لیفٹیننٹ اقبال کی پلاٹون کے مورچے بالکل باہر یعنی پہلو پر اپنی کمپنی سے ہاتھ سے دور تھے، اس سے آگے جگہ خالی تھی۔ اقبال نے اور نائب صوبیدار بدر الحق نے دیکھا تھا جیسے دشمن اس طرف کوئی نقل و حرکت کر رہا ہو۔ دوربین سے اسے ٹینک بھی دکھائی دیتے تھے، فاصلہ زیادہ تھا، درخت بہت تھے، سرکنڈے، اونچی گھاس اور جھاڑیاں بھی تھیں۔ ان کے علاوہ زمین ایسی تھی کہ اچھی طرح نظر نہیں آتا تھا، وہ زمین نشیبی تھی۔ لیفٹیننٹ اقبال نے اپنے کمانڈنگ افیسر کو تفصیل سے بتا دیا کہ وہ 2 دنوں سے کیا دیکھ رہا ہے۔ سر، اس نے کہا، آپ نے ابھی بتایا ہے کہ آپ کو اپنے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ دشمن حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ دشمن اپنے ٹروپس کو وہیں جمع کر رہا ہے۔ ہمارے پاس میڈیم یا ہیوی توپ خانے کی بیٹری نہیں۔ آپ مجھے کمانڈو ایکشن کی اجازت دیں۔ کتنی نفری کی پارٹی لے جاؤ گے؟ صرف 10۔ اقبال نے جواب دیا، 1 حوالدار ساتھ ہوگا۔ اقبال، کمانڈنگ افیسر نے کہا، اور اس سے آگے وہ نہ بول سکا۔ اس نے تمام افسروں پر نگاہ دوڑائی اور سر جھکا لیا۔ چند سیکنڈ بعد اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگا، چونکہ ہمارے سامنے ویسی سرگرمی نہیں تھی جیسی دوسرے محاذوں پر ہے، اس لیے میں کمانڈو ایکشن کو نظر انداز کر رہا تھا۔ تم نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ تمہارے جذبے کا میں گلا گھونٹ دوں۔ اپنا پلان بتاؤ۔ اگر میں نے محسوس کیا کہ صورتحال کمانڈو ایکشن کا ہی مطالبہ کرتی ہے تو تمہیں میں اجازت دے دوں گا، لیکن اقبال، میں تم سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ تمہیں معلوم ہے کہ کمانڈو ایکشن کس قدر نازک اور کتنی خطرناک کارروائی ہے؟ یس سر، اقبال نے جواب دیا اور مسکرا کر بولا، یہ دشمن کے عقب میں جا کر ہی پتہ چلے گا کہ یہ کارروائی کتنی نازک اور کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ فوج میں اس انداز اور اس لہجے میں بات نہیں کی جاتی جس طرح اقبال کا بٹالین کمانڈر کر رہا تھا اور جس طرح اقبال مشورے دے رہا تھا۔ فوج میں 2 ٹوک بات ہوتی ہے، یہ کام کرو یا نہ کرو، لیکن جنگ ستمبر 1965 ایسی نوعیت کی جنگ تھی جسے پاک فوج کا ہر افسر اور جوان اپنی ذاتی جنگ سمجھ رہا تھا۔ فوجی ڈسپلن اور عہدوں کی اونچ نیچ کو نظر انداز کیے بغیر ہر کوئی اپنا اپنا دماغ استعمال کر رہا تھا اور ہر کوئی سوچتا تھا کہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے۔ کمانڈنگ افیسر نے اقبال کو اجازت دے دی۔ اوے بالے، کانفرنس سے باہر آ کر اقبال کے ایک ساتھی لیفٹیننٹ نے اسے آ کر کہا، آگے جانے سے پہلے گھر سے ہوا اپنے ماں باپ سے کہہ آنا کہ میں کمانڈو پارٹی آگے لے جا رہا ہوں، میری قبر تیار رکھنا۔ انہیں کہہ آنا کہ رشتہ داروں کو بھی اطلاع دے دیں کہ اقبال شہید ہو گیا ہے۔ کیپٹن کوارٹر ماسٹر نے اسے کہا، انہیں جنازے کا ٹائم بتا آنا، لاش تو اس کی ملے گی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی لیفٹیننٹ نے کہا، نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جائے گی۔ اقبال ہنس رہا تھا، اسے یہ ہنسی مذاق اچھا لگ رہا تھا۔ بالے، کیپٹن کوارٹر ماسٹر جو اس کا دوست تھا بولا، تمہاری زندگی تو بس آج ہی آج ہے، میرا ایک کام کرتے جانا، وہ فوٹو مجھے دیتے جاؤ۔ کیا نام ہے اس کا؟
ہاں کیپٹن عصمت نرسنگ سروس میں ہے نا، ایک تو اس کا فوٹو دیتے جاؤ اور دوسرا اس کے نام ایک رکا لکھ دو۔ رکے میں کیا لکھوں؟ اقبال نے پوچھا۔ لکھ دو، کیپٹن کوارٹر ماسٹر نے کہا، بس اتنا لکھ دو کہ میں آج رات شہید ہو رہا ہوں، لہٰذا اب تم حاملے رکا ہزا کے ساتھ شادی کر لو، اپنا منہ دھو کر رکھو، اقبال نے کہا۔ اقبال نے کہا، میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے زندہ رہوں گا، اس کی محبت مجھے زندہ رکھے گی، وہ تو تمہارے منہ میں، چلو اسے چھوڑو یار، لیفٹیننٹ نے کہا۔ وہ جو 6 ستمبر سے پہلے تم کہتے تھے کہ اپنی نوکرانی کو دھوکے میں لاہور بلاؤ گے اور کسی ہوٹل میں ایک رات رکھو گے، اس کے نام لکھ دو کہ میرے ساتھ آ جائے۔ اوے حبیسو، اقبال نے انہیں کہا، اچھے دوست ہو، یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ خدا مجھے زندہ واپس لائے؟ میرا خیال ہے کہ تم زندہ ہی واپس آؤ گے، لیفٹیننٹ نے کہا۔ شہادت کا رتبہ تم جیسے لفنگوں کو نہیں ملا کرتا، واپس آ کر بات کروں گا، اقبال نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے ابھی جا کر کمانڈو پارٹی تیار کرنی ہے، اور وہ چل پڑا۔ بالے، کیپٹن کوارٹر ماسٹر نے اسے پکارا۔ اقبال نے رک کر پیچھے دیکھا، کیپٹن اور لیفٹیننٹ وہیں کھڑے تھے، دونوں اقبال کی طرف چل پڑے۔ اقبال ان کی طرف چلا اور ان کے سامنے جا رکا۔ اس نے دیکھا کہ دونوں کے چہروں پر سنجیدگی تھی۔ کیپٹن نے اسے بازوؤں میں لے کر گلے لگایا، اس نے چھوڑا تو لیفٹیننٹ اس کے گلے لگ گیا۔ اللہ تجھے کامیابی اور زندگی دے بالے، کیپٹن کوارٹر ماسٹر نے کہا۔ جا، اللہ تیرے ساتھ جائے گا، قوم کا ہم پر قرض ہے بالے، لیفٹیننٹ نے کہا۔ شہیدوں کا ہم پر قرض ہے، جو ہم تم ادا نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ تو نہ رہا تو میں تیرے پیچھے جاؤں گا، دشمن BRB سے ادھر نہیں آئے گا۔ اقبال پر جذبات کی رکت طاری ہو گئی، اس کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ اس نے دونوں کو سلیوٹ کیا اور اپنی پلاٹون کے مورچوں کی طرف چلا گیا۔ چلتے چلتے رک گیا، ادھر ادھر دیکھا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر فوٹو نکالا۔ یہ نرسنگ سروس کی کیپٹن عصمت کا فوٹو تھا۔ فوٹو میں عصمت مسکرا رہی تھی، اتنی مسکراہٹ کہ اقبال جیسے بھول گیا ہو کہ وہ میدان جنگ میں کھڑا ہے۔ وہ کیپٹن عصمت کی مسکراتی ہوئی تصویر میں گم ہو گیا۔ فضا میں ایک گرجدار زناٹے نے اسے اس طلسم سے بیدار کر دیا۔ اس زناٹے کے ساتھ ہی انتہائی تیز تڑ 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 بلند ہوئی۔ اقبال کے دائیں طرف بمشکل 3-4 گز دور زمین میں گولیاں لگیں۔ اقبال بائیں کو گرا اور زمین کے ساتھ چپک گیا۔ دشمن کا ایک طیارہ ایسٹ بنگال رجمنٹ کے مورچوں پر گولیاں برساتا گزر گیا۔ مورچوں کی طیارہ شکن مشین گنوں نے بے تحاشا فائر کھول دیا۔ اقبال پیٹ کے بل رینگتا ایک درخت کے تنے تک چلا گیا اور اس کی آڑ میں ہو گیا۔ فوراً بعد دوسرا طیارہ آیا اور پہلے کی طرح مشین گنوں سے گولیوں کا می برساتا گزر گیا۔ طیارہ شکن گنوں کی نالیاں اس کے تعاقب میں گھوم کر اس پر فائر کر رہی تھیں۔ دونوں طیاروں کی بلندی خاصی کم تھی، لیکن دوسری مرتبہ آئے تو ان کی بلندی زیادہ تھی، اور وہ مورچوں پر فائر کرنے کی بجائے مورچوں کے پیچھے خالی علاقے میں گولیاں برسا کر چلے گئے۔ اقبال درخت کے تنے سے ہٹا اور اپنی پلاٹون کے مورچوں میں چلا گیا۔ نائب صوبیدار بدرالحق اسے دیکھ کر دوڑتا آیا۔ کیا آرڈر ملا صاحب؟ نائب صوبیدار بدرالحق نے پوچھا۔ آج رات کمانڈو پارٹی بھیجنی ہے، لیفٹیننٹ اقبال نے کہا، میرے ساتھ آئیں۔ ضرور کریں کمانڈو ایکشن صاحب، بدرالحق نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ لیفٹیننٹ اقبال اسے اپنے مورچے میں لے گیا۔ سورج غروب ہونے میں کوئی 1 گھنٹہ باقی تھا۔